رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے. جبریل کون؟ فرشتوں کا سردار. اللہ جبریل کو بلاتا ہے کب؟ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے. فقال، فرماتا ہے، انی احب فلانا، جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. اب جبریل کہتا ہے، اے پاک پروردگار، تجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے، ثم ینادی فی السماء، آسمان میں ندا کر دے. کہا مولا کیا؟ کہا آسمان کے فرشتوں کو بتا دے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. ان اللہ یحب فلانا، جبریل فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، فاحبوا، تو تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. قال ثم یودع له القبول فی الارض، پھر وہ ندا زمین والوں کو دی جاتی ہے. ان زمین والوں سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، جبریل اس زمین پہ اترتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. حضرات محترم، اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ اپنی محبت کے لیے خاص دلوں کو چنتا ہے. جملے پر غور کریے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے خاص دلوں کو چنتا ہے اور ان دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی خاص بندوں کی محبت ڈالتا ہے. اب یہ یاد رکھنا، تیرے دل میں اور میرے دل میں اور کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کے دل میں جو اولیاء کی محبت ہوتی ہے، یہ تیرا اور میرا خاصہ نہیں ہے. میں تو صرف دنیا کی محبت اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں. آپ میں سے کوئی نوجوان اٹھے گا، فلاں لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کر لے گا محبت کے لیے، یہ تیرا خاصہ ہے کہ تو نے چنا ہے. لیکن تیرے دل میں اور میرے دل میں اور کائنات میں بسنے والے وہ تمام انسان، ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت تیری اور میری مرضی سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ رب العالمین کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے. اللہ اپنے ولیوں کی محبت کے لیے خاص دلوں کو چنتا ہے. تو یہاں جملہ غور کریے، جو دل اللہ کے محبوب بندے کے محبت کے لیے منتخب ہوتے ہیں وہ دل پاک ہوتے ہیں، اور جو دل ان کی محبت سے دور ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں. تو پاک دلوں کے اندر اللہ اپنے ولیوں کی محبت کو ڈالتا ہے. حضرات محترم، رب قدیر اس رجب المرجب کے مہینے کا صدقہ پوری کائنات کے انسانوں کو عطا فرمائے، اور بالخصوص
کل سرکار غریب نواز کی چھٹی تھی. اللہ تبارک و تعالی درے غریب نواز کی چوکھٹ کا صدقہ پوری کائنات کے انسانوں کو عطا فرمائے. یہ کون غریب نواز ہیں جن کی چوکھٹ پر میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, اپنا بھی جاتا ہے, پرایا بھی جاتا ہے, سکھ بھی جاتا ہے, ہندو بھی جاتا ہے, کرسچن بھی جاتا ہے, یہودی بھی جاتا ہے, ہر مذہب کا ماننے والا درے غریب نواز پر جاتا ہے, جا کر کے اپنا مدعا پیش کرتا ہے. کون غریب نواز جسے عطائے رسول کسی دنیا دار نے نہیں بنایا بلکہ رسول پاک نے بنایا ہے. کون غریب نواز جو رسول پاک کی اداؤں کو لے کر کے ہندوستان آیا. کون غریب نواز جو ابو بکر کی صداقت بھی ساتھ لا رہا ہے. کون غریب نواز جو حضرت عمر کی عدالت بھی ساتھ لا رہا ہے. کون غریب نواز جو حضرت ذوالنورین کی سخاوت بھی ساتھ لا رہا ہے. کون غریب نواز جو مولا علی کی شجاعت بھی ساتھ لا رہا ہے. کون غریب نواز جس کی ہر ادا سے رسول پاک کی ادائیں پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کون غریب نواز جو جب چلتا ہے تو رسول پاک کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے. کون غریب نواز جب اٹھتا ہے تو رسول پاک کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے اٹھتا ہے. وہ غریب نواز جو سنجر میں پیدا ہوا. حضرات محترم 537 ہجری کا زمانہ ہے, سنجر کی سرزمین ہے. وہ سنجر کی سرزمین حضرات محترم جہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے. 13 رجب المرجب کا وقت ہے. حضرات محترم 537 ہجری کا زمانہ ہے. ایک علاقہ ہے جس کو سنجر کہا جاتا ہے, اور کتنا خوبصورت علاقہ ہے میرے پیارے. سنجر کے رہنے والے اللہ اکبر کبیرہ, جن کی پیشانیوں پر سجدوں کا نور نظر آتا ہے, جن کی پیشانیوں سے سجدوں کی شعائیں جھلکتی ہیں. سنجر کا وہ علاقہ جس میں غریب نواز کی پیدائش ہوتی ہے. حضرات محترم یہاں تو آج ہم ہبلی کی سرزمین پر دیکھتے ہیں, یا آپ اور دور دراز چلے جائیے, لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے, لیکن قربان جائیے سنجر کی سروں پر, سنجر کی سرزمین پر. حضرات محترم وہاں کے رہنے والوں کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ان کی تہجد کی نماز تک نہیں چھوٹتی ہے. سبحان اللہ. سنجر کی سرزمین پر جتنے لوگ ہیں وہ تہجد گزار ہیں. حضرات محترم ایک رات آتی ہے, نور کی شعائیں سنجر کی سرزمین پر پھوٹ گئی. لوگ سوتے سوتے اٹھے, جب اٹھنے کے بعد میں ایک دوسرے کو دیکھا تو کہنے لگے آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے. یہاں تو فرض نماز قضا ہو جائے تو احساس پیدا نہیں ہوتا. آپ ان لوگوں کی زندگی کا ذرا مطالعہ کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھو صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا ہے. ایک دوسرے سے حضرات محترم گفتگو کر رہے ہیں, اور واقعی سنجر کی سرزمین نور سے نہلا چکی تھی. اس وقت نور کی قندیلیں سنجر کی سرزمین پر سایہ فگن ہو چکی تھی. ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا ہے, ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے. گفتگو کرتے کرتے تمام لوگ سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے. جیسے ہی سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچتے ہیں تو لوگ آپس میں پوچھتے ہیں آج معاملہ کیا ہے؟ صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا, ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی. اس میں اپنے وقت کے کتب بھی تھے, ابدال بھی تھے. ایک دوسرا دوسرے سے کہنے لگا بات یہ نہیں ہے کہ صبح کا سفیدہ نمودار ہو گیا, بات کچھ اور ہی لگتی ہے. کہا کیا لگتی ہے؟ کہا وہ دیکھو مسجد کے قریب ایک گھر ہے, اس گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, ذرا اس گھر میں چل کے دیکھ لیں کہ کیا ماجرا ہے. جب اس گھر کی طرف دیکھا تو آسمان سے لے کے اس گھر تک ایک نور کی قندیل روشن تھی جس نے پورے سنجر کو روشن کر دیا تھا. جب اس گھر کے قریب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا فلاں محلے والے ہیں. اندر سے ایک نورانی شخصیت نکلتی ہے جس کو دنیا حضرت سید غیاث الدین کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے. یہ کون سید غیاث الدین
ہیں، یہ سرکار غریب نواز کے والد ماجد ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے غیاث الدین کیا تمہارے گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے؟ کہا آج تہجد ہی کے وقت میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسی کی ولادت کا صدقہ ہے کہ تم پورے سنجر کو روشن دیکھ رہے ہو۔ تو کیا اس کا مطلب ابھی صبح نہیں ہوئی؟ کہا صبح نہیں ہوئی ہے، تم لوگ اپنی تہجد کی نماز پڑھ لو۔ تو جس کے پیدا ہونے سے پورا سنجر روشن ہو گیا، سبحان اللہ، رات کی تاریکی جو اندھیرا چھا چکا تھا، نور کی شعائیں پھوٹتی ہے جب تیرا اور میرا غریب نواز اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ نور بانٹتا ہوا اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غریب نواز کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کا بچپنا ہے، بچپنا گزر رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، کچھ وقت کے بعد والد ماجد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد والدہ ماجدہ ام الورا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب نام رکھنے کی باری آئی، بیوی اور شوہر نے آپس میں گفتگو کی کہ نام کیا رکھا جائے، تو آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا فرماتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اور باپ بھی کوئی ایسا باپ نہیں تھا آج کی طرح۔ حضرات محترم، وہ باپ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا ولی تھا۔ سید غیاث الدین ولایت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سرکار غریب نواز کا جو شجرہ ہے اور اس شجرے میں جتنے لوگ آئے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر ایک ولایت کے مقام پر فائز تھا۔ سبحان اللہ، کیونکہ جو امانت آپ کو ملنے والی تھی وہ امانت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی۔ یہ سرکار غریب نواز ہے۔ جب آپ کا شجرہ پڑھا جاتا ہے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اپنے وقت کا ایک سے ایک بڑا عالم اور ایک سے ایک بڑا ولی آپ کے شجرے میں ہے۔ حضرات محترم، تو آپس میں گفتگو کی شوہر اور بیوی نے کہ نام کیا رکھا جائے، تو آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا یہ میرے شکم میں تھا تو مجھے خواب میں آ کر کے بزرگان دین یہ بشارت دیا کرتے تھے اے بیوی، تیرا شکم حسن ہو، تیرا شکم اچھا ہو۔ حسن کا معنی آتا ہے خوبصورت، حسن کا معنی آتا ہے اچھا، حسن کا معنی آتا ہے پیارا۔ تو بیوی نے کہا ہے میرے شوہر نامدار، یہ بشارت مجھے ملی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں تھا تو بزرگ مجھے آ کر کے بشارت دیا کرتے تھے اے بیوی، تیرا شکم حسن ہو تو کیوں نہ ہم اس بچے کا نام حسن رکھ دیں۔ جب بچے کا نام حسن رکھا تو غیب سے ندا آئی حسن معین الدین رکھو، حسن معین الدین، کیونکہ حسن ہوتا ہے خوبصورت اور معین ہوتا ہے مدد، اور دین ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا، اس لیے آپ کا نام حسن معین الدین رکھا۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ حضرات محترم، اب تربیت ہو رہی ہے، اور ایسی تربیت کہ باپ بھی ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، ماں بھی ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے۔ جب والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، ایک پنچکی آئی۔ حضرات محترم، باغ اور پنچکی آئی، آپ کا مشغلہ تھا کلام مجید کی تلاوت کرنا، قرآن سے بڑا پیار تھا آپ کو، آپ بھی محبت کرتے ہیں، کم از کم یہ چیز بھی اپنے اندر ڈھال لیں کہ غریب نواز کو کس چیز سے محبت تھی۔ حضرات محترم، غریب نواز کو قرآن پڑھنے سے بڑی محبت تھی۔ دعویٰ تو تیرا اور میرا بہت پکا ہے کہ غریب نواز کا عاشق ہو، لیکن کاش غریب نواز کا ایک ڈھنگ اپنی زندگی میں اتار لیتا تو کتنی کامیابی ہوتی۔ غریب نواز کو قرآن سے پیار تھا، لیکن تجھے اور مجھے قرآن سے پیار نہیں ہے بلکہ دنیا سے پیار ہے، اور زبان پہ نعرہ ہے کہ غریب نواز کا عاشق ہوں۔ عاشق ایسے نہیں بنتا، عاشق تب بنتا ہے جب محبوب کی ساری ادائیں اپنی زندگی میں اتاری جاتی ہیں، تب جا کر کے
انسان عاشق کہلاتا ہے۔ غریب نواز کو قرآن سے بڑا پیار تھا۔ آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے جو والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کے حصے میں آیا تھا۔ آپ رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، دن میں جب بھی وقت ملتا کلام مجید کی تلاوت کرتے، اور اتنی مسحور آواز وہ لہن داؤدی اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ جب کلام مجید پڑھا کرتے تھے تو غیر رک کر کے آپ کے کلام مجید کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ کلام مجید وہ معجزہ ہے کہ نہ سمجھنے والا بھی اگر اس کو سنے تو اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آج تک کوئی انسان حفظ نہ کر سکا، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 6 سال کا بچہ اس کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے۔ اب دنیا لاکھ چاہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں، پرنٹ پریسیں آپ مٹا سکتے ہو، جہاں چھپتا ہے قرآن وہ مشینیں آپ جلا سکتے ہو، لیکن جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان سینوں کو کیسے جلاؤ گے، ان سینوں کو کیسے ختم کرو گے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 6 سال کا بچہ اسے سینے میں حفظ کر لیتا ہے۔ اب آپ دن میں اپنے گھر رہتے کلام مجید کی تلاوت کرتے، اور رات میں باغ میں کیا ہوتا؟ جب آپ صبح میں جا کر کے باغ کو دیکھتے، باغ میں جاتے تو دیکھتے کیا کہ رات میں پورے باغ میں جھاڑو لگ جاتی، جتنے سوکھے ہوئے درخت کے پتے زمین پہ گرتے وہ سب کے سب صاف ہو جاتے، جتنی سوکھی ہوئی درخت کی ٹہنیاں زمین پر گرتی وہ سب کی سب صاف ہو جاتی۔ اب معاملہ بڑا عجیب تھا۔ سرکار غریب نواز نے سوچا آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ میں تو باغ کی صفائی کرتا نہیں ہوں، آخر اس باغ کی صفائی کون کر دیتا ہے، اس کو کلین کون کر دیتا ہے؟ اب دل کے اندر خیال پیدا ہوا، چلو دیکھتے ہیں آخر ہے کون جو میرے باغ کی صفائی کر رہا ہے، آخر ہے کون جو میرے گارڈن کو کلین کر رہا ہے، میں بھی دیکھوں اپنی آنکھوں سے۔ اب رات کا وقت ہوا، سرکار غریب نواز اپنے باغ میں پہنچے۔ جب باغ میں پہنچے تو کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ سرکار غریب نواز نے ایک جملہ کہا، تم کون ہو جو میرے باغ کو صاف کر رہے ہو؟ اگرچہ تو میرے دوست ہو تو میرے سامنے آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ 6 جسم آپ کے سامنے نمودار ہوئے، ایسے جسم تھے کہ سرکار غریب نواز نے ان کو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سرکار غریب نواز نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم جنات ہیں جو آپ کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ بچپن میں آپ کے والد کے ساتھ آ کر کے یہاں قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارا قرآن اچھا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ! اس لیے آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ استاد کی خدمت کرنا، اس لیے ہم آپ کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سرکار غریب نواز ہے کہ آپ کی خدمت جنات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اگر اس کام پر مامور کیا گیا ہے تم اپنا کام کرو۔ اب زمانہ گزرتا گیا، ایک دن آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے۔ حضرات محترم، غریب نواز بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ سبحان اللہ! ایسا نہیں ہے کہ جوانی کے عالم میں معین الدین غریب نواز بنا ہے، بچپن سے لے کر ہی سرکار غریب نواز کی ذات میں غریب نوازی حضرات محترم پنہا کر دی گئی تھی۔ سرکار غریب نواز اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں ہے کوئی یہاں پر؟ کہا سائل ہوں، کچھ کھانے کے لیے پیش کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز انگور کا ایک خوشہ توڑ کر کے لاتے ہیں، ان بزرگ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے پیارے ہاتھوں سے ان بزرگ کو کھلاتے ہیں۔ یہ ادا بھی غریب نواز کی اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اگر تیرے اور میرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے کا ہنر پیدا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا ہنر پیدا کرو۔ دوسرے کو اگر نہیں کھلا سکتے تو کم از کم اپنے ماں باپ کی خدمت تو کر سکتے ہو۔ دیکھ غریب نواز کی زندگی، اپنے ہاتھوں سے ان بزرگ کو انگور کا خوشہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، مگر یہ ادا تیرے اور میرے اندر نہیں ہے تو میں اور آپ کبھی غریب نواز کے عاشق نہیں ہو سکتے۔
लाख आप जबान से नारा लगाते रहे कि मैं गरीब नवाज का आशिक हूं, तेरे घर में अगर तेरा बूढ़ा बाप बिस्तर पे बैठा हुआ है, उठने की सकत नहीं रख सकता, तो तुझ पर ये फर्ज है कि तू अपने हाथों से उस बाप की खिदमत कर। हजरात मोहतरम, अगर ये खिदमत का जज्बा तेरे अंदर नहीं है तो तू गरीब नवाज का आशिक नहीं हो सकता। गरीब नवाज ने अंगूर का खोशा पेश किया। खोशा पेश करने के बाद में उन आने वाले बुजुर्ग से कहा, आपका कैसा आना हुआ? उन बुजुर्ग ने पूछा, ऐ बेटे तेरा नाम क्या है? आपने फरमाया, मुझे हसन मुईनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। आपने जैसे ही वो नाम सुना, वो आने वाले बुजुर्ग जिनका नाम था इब्राहिम कंदोजी, उन्होंने कहा, बस मेरा मुद्दा पूरा हो गया। सरकार गरीब नवाज ने जब ये जुमला सुना तो कहा, आपका क्या मुद्दा पूरा हो गया? कहा, मेरे पास एक बुजुर्ग की अमानत थी जो तुझ तक पहुंचानी थी। उन्होंने यही नाम बताया था कि ये अमानत जब हसन मुईनुद्दीन नाम का नौजवान मिले तो उसको पेश कर देना। कहा, वो अमानत क्या है? हजरत इब्राहिम कंदोजी ने अपनी बगल से एक रोटी निकाली जो आधी थी, आधी वो खा चुके थे अपने हिस्से की, आधी रोटी निकाली, हजरत गरीब नवाज को पेश कर दी और फरमाया कि सिलसिले चिश्त में एक बुजुर्ग है जिनको हाजी शरीफ जंदनी के नामे नामी इसमें गिरामी से जाना जाता है, उन्होंने मुझे ये पूरी रोटी दी थी और कहा था, इब्राहिम कंदोजी आधी तू खा लेना, आधी हसन मुईनुद्दीन को दे देना। ये विलायत विलायत की एक नेमत है जो हसन मुईनुद्दीन तक पहुंचनी चाहिए। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने कहा, ऐ हसन मुईनुद्दीन, जानते हो ये रोटी कितने दिन से मैं अपने साथ लेकर के चल रहा हूं? हजरत गरीब नवाज ने कहा, नहीं जानता, आप ही बता दीजिए। कहा, 30 साल हो गए इस रोटी को मेरे पास रखे हुए, न ये सड़ी है, न ये खराब हुई है, न ये खत्म हुई है। हजरात मोहतरम, आज तो 2 दिन रखो तो 2 दिन के बाद रोटी खत्म हो जाती है। 30 साल से हजरत इब्राहिम कंदोजी के पास वो रोटी थी जो अमानत के तौर पे आपके पास थी। आपने सरकार गरीब नवाज को पेश की और पेश करने के बाद में रूपोश हो गए। सरकार गरीब नवाज ने जैसे ही वो रोटी खाई, अब दिल की दुनिया बदल चुकी थी। आपने बाग को बेचा, पंचक्की को बेचा और बेचने के बाद जितने पैसे आए ना, आप सोचते होंगे शायद अपनी जिंदगी पे खर्च कर लिए होंगे। तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। वो जो पैसे मिले पंचक्की बेचने के बाद और बागीचा बेचने के बाद, वो अपने पास नहीं रखे, राहे खुदा में खर्च कर दिए। जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। राहे खुदा में खर्च कर दिए और खर्च करने के बाद चंद सिक्के बचे थे हजरत के पास, वो साथ लिए और अब संजर की सरजमीन से निकले। निकलने के बाद बगदाद के सफर का इरादा किया। बगदाद 1 महीने की मसाफत था संजर की सरजमीन से, अगर पैदल चल के जाएं। आप बगदाद के सफर पर अकेले, चंद सिक्के आपके पास, रास्ते में वीराना, न कोई जानवर न कोई इंसान नजर आता। चंद कदम चले तो 2 लोगों को बैठे हुए देखा। जैसे ही करीब पहुंचे, उन लोगों ने कहा, ऐ आने वाले, तेरे पास खाने के लिए कुछ है तो दे दे। आपने अपनी झोली से खाने का सामान निकाला, उन दोनों लोगों को पेश कर दिया। और आप जानते हैं, वो दोनों जो बैठे थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि डाकू थे, रहजन थे, जो भी उस रास्ते से गुजरता उसका सामान लूट लिया करते। अब गरीब नवाज को उन्होंने अपनी बातों में उलझाना चाहा कि पहले इससे रोटी मांगेंगे, उसके बाद इसका माल लूट लेंगे। गरीब नवाज ने खाना भी पेश कर दिया। जब खाना खा चुके तो कहने लगे, कोई माल भी है? सरकार गरीब नवाज ने झोली उल्टी, जो चंद सिक्के उसमें थे वो उन्हें पेश कर दिए। पेश करने के बाद में उन लोगों ने पूछा, आपका इरादा कहाँ का है, कहाँ जा रहे हैं आप? सरकार गरीब नवाज ने कहा, मेरा इरादा बगदाद का है, मैं बगदाद के सफर पर जा रहा हूं। कहा, यहां से तो 1 महीने की मसाफत है, आपके पास तो न कोई माल है, न कोई जर है, न खाने का सामान है, कैसे पहुंचेंगे आप बगदाद? कहा, जब इस वीराने में, जुमलों पर गौर करिए,
جب اس ویرانے میں، اس جنگل میں نہ آدم ہے، نہ آدم کی ذات ہے، نہ جانور ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، جب ایسے ماحول میں اللہ مجھ سے تمہاری مدد کرا سکتا ہے تو اس سفر میں اللہ میری بھی مدد کر سکتا ہے۔ حضرات محترم جب اتنا سنا تو کہنے لگے آپ جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ کہا نہیں، کہا ہم ڈاکو ہیں، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے ہیں، لیکن آپ کے توکل سے ہمیں اتنا یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ ہم ڈاکو تھے آج تک، لیکن اب ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا توبہ کر لو، توبہ کرا دی۔ کہا جو مال آپ نے واپس دیا تھا یہ ہم آپ کو واپس پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کہا معین الدین دے کے کبھی واپس نہیں لیتا، معین الدین دے کے کبھی واپس نہیں لیتا۔ ارے یہ رب کی بھی شان ہے کہ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں میاں، 2 روپے دے کے احسان جتا دیتے ہیں، پوری زندگی خوار کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی 5 روپے دے دے نا بند مٹھی کر کے تو 100 لوگوں میں جا کر کے اس کا تذکرہ کرتا ہے میں نے فلاں کو 100 روپے دیے ہیں۔ یہ رب کی شان ہے کہ وہ دے کے واپس نہیں لیتا۔ حضرات محترم یہ رب کے محبوب بندے کی بھی شان ہے غریب نواز کی۔ آپ نے فرمایا میں دے کے واپس نہیں لیتا، ایک بار دے دیا تو غریب نواز کی یہ شان نہیں ہے کہ اسے واپس لے لے۔ ارے دنیا دار دے گا تو کیا دے گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ، لیکن غریب نواز جسے ایک بار دے دے پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غریب نواز جب کسی کو دیتے ہیں تو پھر اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ حضرات محترم اس لیے دنیا داروں سے مت مانگو، دنیا داروں سے مت مانگو، مانگنا ہے تو غریب نواز سے مانگو۔ جو بھی مانگنا ہے چوکھٹے غریب نواز سے مانگ کے دے۔ غریب نواز کل بھی عطا کرتے تھے، آج بھی عطا کرتے ہیں اور قیامت تک عطا کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں دیا ہوا واپس نہیں لوں گا۔ کہا حضرت اگر بات یہ ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم وہ ڈاکوؤں کا وہ راستہ پورا معلوم کیا ہوا تھا، اس راستے پر کوئی آدم نہ آدم ذات تھا، نہ کوئی انسان کا گھر تھا، نہ انسان بستا تھا۔ جب سفر چلنے لگا، جب سفر ہونے لگا، غریب نواز آگے بڑھے، رات کی تاریکی آئی، ایک خاتون بڑی تیزی سے آپ کی طرف آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے حسن معین الدین میرے بخت سوارے کہ آپ اس راستے سے گزر رہے ہیں، آج رات کا قیام میرے گھر میں کر لیجئے۔ سرکار غریب نواز نے رات میں قیام کیا، صبح کو جب نکلنے لگے حضرات محترم اب یہ دونوں سوچ رہے ہیں اس راستے سے تو ہماری پوری زندگی گزر گئی، یہ خاتون کا گھر اس راستے پہ کیسے آیا، کیونکہ آج تک تو اس خاتون کا گھر اس راستے پہ نہیں تھا، آج یہ کیسے آ گیا۔ اب غریب نواز جب تھوڑی آگے اور بڑھے تو انہوں نے سوچا چلو چیک کرتے ہیں آیا یہ گھر موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب جیسے ہی پلٹ کے واپس آئے تو اس جگہ پہ نہ عورت تھی نہ عورت کا گھر تھا۔ اب پلٹ کے پھر غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں اے غریب نواز اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کر دیجئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ پوری زندگی ہماری اس راستے پر گزری ہے، ہم نے نہ کوئی آدم دیکھا ہے نہ آدم ذات دیکھا ہے، نہ کسی کا گھر دیکھا ہے نہ کسی کی کٹیا دیکھی ہے، آخر یہ عورت کا گھر یہاں کیسے آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس ویرانے میں جہاں تم بھوکے بیٹھے تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا تھا، اب اس راستے میں اس خاتون کو اللہ نے میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ حضرات محترم یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے حال۔ سرکار غریب نواز بغداد پہنچتے ہیں، بغداد میں تمام بزرگان دین سے علم دین حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد سفر کرتے 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 آپ اپنے پیر و مرشد معشوق ربانی حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیے آج جو سوچتے ہیں نا بس میں مرید بن جاؤں اور مجھے پوری دنیا کا مال مل جائے، یہ پیرا مریدی نہیں ہوتی، یہ دنیا داری ہوتی ہے، یہ دنیا داری ہوتی ہے۔ حضرات محترم غریب نواز کی بارگاہ میں تو کتنے جنات رہا کرتے تھے، سرکار غریب نواز چاہتے تو جناتوں سے کام لے سکتے تھے، نہیں آپ نے کام نہیں لیا۔ آج تو جن کے پاس ہوتے بھی نہیں ہے نہیں وہ زبان میرے پاس میں جنات ہے، یہ منہ اور مسور کی بات ہے، تم جنات تمہارے پاس میں جنات۔ حضرات محترم یہ سب یہ ڈھوکلا بازی ہے،
یہ سب جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ کون ہے جس کے پاس میں جنات ہے؟ جنات ایسے ہی حاصل نہیں ہوتے۔ جنات حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے، دنیا سے بے رغبتی کرنا پڑتی۔ اس دنیا میں رہ کے تم جنات حاصل کر سکتے ہو؟ یہ منہ اور مسور کی دال حضرات محترم پھاڑ کے پھینک دے گا، سینہ چاک کر دے گا۔ جنات کو حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ جنات تو خود حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی محبوب بندے سے پیار کرتا ہے تو جنات کو ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تم کیا جنات کو حاصل کرو گے حضرات محترم؟ اور جن کے پاس ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ آپ نے کبھی پڑھا کہ غریب نواز نے کہا ہو کہ میرے قبضے میں جنات ہوں؟ سرکار سیدنا فتح شاہ ولی نے کہا ہو کہ میرے پاس میں جنات ہیں؟ حضرات محترم جن کے پاس میں ہوتا ہے وہ کبھی بتاتے نہیں ہیں، اور جن کے پاس میں نہیں ہوتا ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے، سینٹیمنٹ سے کھیلنا ہے، پیسے بنانا ہے۔ تو حضرات محترم آپ جیسے بیوقوف لوگ بیوقوف بنتے چلے جاتے ہیں اور خوب نیمبو تعویذ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ زبان پہ نعرہ ہے غریب نواز کے عشق کا۔ ارے تو غریب نواز کی چوکھٹ کو چھوڑ کے کیوں نیمبو والے کے پاس جا رہا ہے؟ یہ محبت، یہ منافقت ہے۔ مانگنا ہے تو غریب نواز سے مانگ، علی کے بیٹے سے مانگ، حسن کے بیٹے سے مانگ۔ ان کی چوکھٹ پہ کسی چیز کی کمی ہے؟ یہ بھی غریب نواز کی حضرات محترم، یہ بھی آل رسول ہے حضرت سیدنا فتح شاہ ولی، ان کی چوکھٹ پہ کیا کمی ہے جو نیمبو والے کے پاس جا کے مانگ رہا ہے؟ کون نیمبو والا تیری تقدیر بدلے گا؟ تقدیر بدلے گا تو اللہ بدلے گا، اس کا رسول بدلے گا، اور اللہ کے محبوب بندے بدلیں گے۔ حضرات محترم تو اپنے عقیدوں کو صحیح کریں، اپنے عقیدوں کو یہ یاد رکھیں جن کے پاس جو چیز ہوتی ہے، اور ولایت ایک ایسی چیز ہے یاد رکھنا، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ یہ عام کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جس کو اللہ ولی بناتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ حضرات محترم وہ ولایت نہیں ہوتی جو دنیا زمانے میں جس کو مشہور کیا جاتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو ولی ہو، ہمیں کیا معلوم؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں ولی ہوتا ہے، اس کی عادات بھی ایسی ہوتی ہیں، اس کے اخلاق بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایسے ولی ہیں، امیر آتا ہے تو پاس بٹھایا جاتا ہے، غریب ہوتا ہے تو دھکے مار کے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ ولایت ہے امیر کو آپ اپنی گودی میں رکھیں اور فقیر کو دھکے دے کے باہر نکالیں؟ یہ ولایت نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا داری ہوتی ہے۔ سمجھیں، معاشرے کو سمجھیں، زمانے کو سمجھیں۔ حضرات محترم یہ نیمبو اور یہ اگربتیاں تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر کیسے بدلتی میں بتاتا ہوں۔ جوگی جے پال کا نام آپ نے سنا، سب نے سنا، کتنا بڑا جادوگر تھا۔ ہندوستان کے راجے مہاراجے اگر پریشانی میں آتے تو اس سے مدد طلب کرتے تھے، اتنا بڑا جادوگر تھا۔ اور اس کے پاس میں 1500 اس کے چیلے ایسے تھے جو جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ رائے پتھورا نے کہا حضرات محترم اس فقیر نے، کس نے؟ جس کو دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، کہاں ہے جے پال جوگی؟ اس فقیر نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے۔ حضرات محترم غریب نواز اللہ اکبر کبیرہ ایسی زمین پر آئے ہیں کہ جہاں پہ کفرستان تھا، جہاں پہ حضرات محترم بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مجھے ہندوستان سے پیار ہے۔ اب یہ بھارت جو وبھاجن ہو چکا ہے، ابھی بھاجت بھارت تھا یہ جب میرا غریب نواز یہاں آیا تھا۔ بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، پاکستان بھی اسی میں تھا، افغانستان بھی اسی میں تھا، سب اسی میں تھے۔ اس کا وبھاجن نہیں ہوا تھا، اب اس کا حضرات محترم وبھاجن ہو گیا ہے۔ تو یہ پورا اکھنڈ بھارت تھا، اور اس بھارت میں خواجہ کو کسی دنیا دار نے نہیں بھیجا ہے بلکہ رسول مختار نے بھیجا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جو پروڈکٹ تمہیں ہندوستان میں نظر آتی ہے، یہ ٹوپیوں والے، یہ کسی اور نے نہیں بنائے ہیں، یہ میرے غریب نواز نے بنائے ہیں۔ حضرات محترم اس ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمانوں کو بٹھانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ ہند کا راجا غریب نواز ہے۔ ڈرے وہ جس کو جان کا خطرہ ہو، ہم
हम क्यों डरे, क्योंकि हमारी जान के मालिक तो गरीब नवाज है। हमें गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में बिठाया है, हम किसी से नहीं डरते। हजरात मोहतरम, तो अर्ज कर रहा था, देखिए तकदीरें कैसे बदलती हैं। ये नींबू और अगरबत्ती तुम्हारी तकदीर नहीं बदलेंगे। जोगी जयपाल को जब राजा ने कहा, परेशान कर दिया है इस फकीर ने, उठा दो इसे हिंदुस्तान की सरजमीन से, जोगी जयपाल 1500 चेलों के साथ मैदान में आया। अब मुकाबला है सरकार गरीब नवाज से। सरकार गरीब नवाज के 40 मुरीद आपके साथ में हैं। कहने लगे, सरकार अब क्या होगा, सामने तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर है। सरकार ने कहा, घबराते क्यों हो। आपने एक दायरा खींचा सरकार गरीब नवाज ने, और दायरा खींचने के बाद अपने मुरीदों से कहा, बस इस दायरे से बाहर मत निकलना, इसका जादू इस दायरे के बाहर काम कर सकता है, अंदर काम नहीं कर सकता। सरकार गरीब नवाज पीछे खड़े हैं, आपके मुरीदीन दायरे में खड़े हैं। उधर जोगी जयपाल के चेलों ने सांप फेंकना शुरू किए। यहां तो सांप को देख करके पसीना छूट जाता है, वहां सामने जोगी जयपाल के चेले सांप फेंकते हैं। लेकिन जो दायरा सरकार गरीब नवाज ने खींचा था, उस दायरे से बाहर ही बाहर सांप रहता है, अंदर नहीं आता। हज़रात मुहतरम, इधर सरकार गरीब नवाज ने इशारा किया, वो सांप फिर जाकर के पलट के जोगी जयपाल के दायरे में गिरे। उधर से अब आग के गोले फेंके गए, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने प्रोटेक्शन कर दिया था उस दायरे के मुकाबिल में। उस दायरे के अंदर कोई भी आग का गोला नहीं आता। जब जोगी जयपाल परेशान हो गया, तो अब उसने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। कहा, इस जमीन पे तो इनका जादू नहीं चल, कहा इस जमीन पे तो मेरा जादू नहीं चल रहा है, चलो कोई और हरबा इस्तेमाल करते हैं। अब जोगी जयपाल ने जादू के जोर से उड़ना शुरू किया, अब वो आसमान में उड़ने लगा। हज़रात मोहतरम, अगर गरीब नवाज चाहते तो आसमान में उड़ करके उसको नीचे ला सकते थे, लेकिन दुनिया ये कहती कि जयपाल जादू के जोर से उड़ा, आप विलायत के जोर से उड़े। बात क्या है, बात तो एक ही है, वो जादू के जोर से उड़ा, आप विलायत के जोर से उड़े, इसमें कमाल क्या है। सरकार गरीब नवाज बैठते हैं, और बैठने के बाद आपने जो लकड़ियों की खड़ाव पहनी थी, आपने उनको हुक्म दिया, ए खड़ाव देखती क्या हो, जाकर के अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन को नीचे लेकर के आओ। जैसे ही आपने अपनी खड़ाव को हुक्म दिया, आपकी खड़ाव आसमान में उड़ी, जोगी जयपाल के सर पर सरपट तोड़ने लगी। जैसे ही सर पे पड़ी, जोगी जयपाल जमीन पे आया। जैसे ही जमीन पे आया, अब कदमों में गिर गया और कहने लगा, ऐ गरीब नवाज, ये मेरा आखिरी हरबा था। मैं ये जान चुका हूं कि ये जादू नहीं है, विलायत है। जादू सिर्फ जमीन पे चल सकता है, आसमान पे नहीं चल सकता। अब देर मत करिए, कलमा पढ़ के मुसलमान कर दीजिए। जैसे ही वो 1500 चेलों ने देखा कि जयपाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है, 1500 की जबानें बैक वक्त पुकार रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जयपाल जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो जो तकदीर की बात चल रही नहीं थी, वो सुनिए। जयपाल ने कहा, ऐ गरीब नवाज, आपने मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान भी कर दिया है, मैं आपकी बारगाह से 2 चीजें मांगता हूं। गरीब नवाज लजपाल ने कहा, मांग क्या मांगता है। कहा, मैं कयामत तक की जिंदगी मांगता हूं। कयामत तक की, जोर से बोलिए। अब ये किसके इख्तियार में है जिंदगी और मौत देना। जो लोग कहते हैं ना कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, ये ओलिया तुम्हें क्या दे सकते हैं, ये गरीब नवाज तुम्हें क्या दे सकते हैं। दरे गरीब नवाज पढ़ा और तारीख पर तो तुझे मालूम चलेगा। जयपाल ने कहा कि कयामत तक जिंदा रहना चाहता हूं, कयामत तक जिंदा रहना चाहता हूं। गरीब नवाज ने कहा, जा, तुझे कयामत तक की जिंदगी दी, लेकिन याद रखना कि तू लोगों की नजरों के सामने नहीं आएगा, तू लोगों की नजरों के सामने नहीं आएगा। अल्लाह तुझे सेहत और सलामती के साथ कयामत तक की जिंदगी अता करेगा। बुढ़ापे की नहीं कि लठिया पकड़ के बिस्तर पे पड़ा, नहीं, सेहत और सलामती के साथ कयामत तक की जिंदगी अल्लाह तुझे अता करेगा। उसका नाम बदल के आपने अब्दुल्ला बयाबानी रखा। हजरात मुहतरम, उसके बाद उसने दूसरी ख्वाहिश की कि सरकार गरीब नवाज, बस मैं इसी लम्हे में विलायत भी चाहता हूं, मुझे विलायत अता कर दीजिए। सरकार गरीब नवाज ने हाथ पकड़ा और कहा कि आंखें बंद कर ले। जब उसने आंखें
آنکھیں بند کی. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ خود کہتا ہے جیسے میں نے آنکھیں بند کی. حضرات محترم اڑتا اڑتا سرکار غریب نواز اس کو پہلے آسمان پر لے گئے. فرشتوں نے کہا کون؟ کہا غریب نواز. کہا دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے آسمان پر, پھر چوتھے, پھر پانچویں, پھر چھٹے. جب ساتویں آسمان پہ پہنچے نا غریب نواز تو پھر عبداللہ بیابانی نے خود کہا بس اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. کہا آنکھیں کھول. جب آنکھیں کھولی تو سرکار غریب نواز کے قدموں میں تھا. تو وہ غریب نواز جو چشم زدن میں حضرات محترم قیامت تک کی زندگی دے دیں, جو چشم زدن میں انسان کو ولایت عطا کر دیں, اس کو غریب نواز کہتے ہیں. وہ علی کا بیٹا ہے, وہ حسن کا بیٹا ہے, وہ حضرت فاطمہ کا بیٹا ہے, وہ علی کا لال ہے. اس کی چوکھٹ علی مشکل کشا کی چوکھٹ ہے, اس کی چوکھٹ حضرت امام حسین کی چوکھٹ ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بغیر بابے بلا افتاد کشتی, ضعیفانو شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہاروں, مدد کن یا معین الدین چشتی. مرتے وقت آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا مات فی حب اللہ ھذا حبیب اللہ. حضرات محترم یہ ٹائٹل کون دے رہا ہے غریب نواز کو؟ مرتے وقت پیشانی پہ لکھا تھا مات فی حب اللہ ھذا حبیب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا. حضرات محترم ایسا 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 ایسی رفت اور ایسی بلندی اور ایسا مقام کس کو مل سکتا ہے کہ مرتے وقت دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس کو عام مت سمجھنا, یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غریب نواز کی چوکھٹ کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سرکار غریب نواز کی چھٹی کا صدقہ عطا فرمائے. در دولت سے ہم سب کو وہ نوازے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. بردرآمد بندے بگریختہ, آبروئے خود زیسیاں ریختہ. کن نگاہ لطف از فیض امین, اے کریم ابن الکریم ابن الکریم. ایک عالم آپ سے پائے مراد, میں رہوں محروم ہو کر خانہ زاد. ایک نگاہ مرحمت فرمائیے, در بدر للہ مت پھروائیے. یہ پریشانی میری سب دور ہو, قید غم سے اب رہا رنجور ہو. داستان درد و غم لایا ہوں میں, دل میں امید کرم لایا ہوں میں. عابد ناچیز ہے از حد ملول, مشکل آساں کیجئے ابن رسول. جب زمانہ ستائے, جب زندگی ستائے, تو کسی دنیا دار کو یاد مت کرنا, غریب نواز کو یاد کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غریب نواز کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ وأستغفرہ وأتوب الیہ.